بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے عید الاضحیٰ کہاں گزاری، کیسے گزاری اور انہوں نے اس عید پہ کتنے جانور ذبح کیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان طویل عرصے سے عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر وہ نتھیا گلی میں آ کر عید مناتے ہیں۔ اس سے قبل جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو وہ تمام عیدیں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا اس نتھیا گلی میں آ کر مناتے تھے، لیکن جب سے وزیر اعظم بنے اور سیکیورٹی SOPs پہ انہوں نے عمل درآمد کرنا شروع کیا تو پھر وہ اپنی عیدیں جو ہیں وہ گورنر ہاؤس نتھیا گلی میں مناتے ہیں۔ اس سال بھی وزیر اعظم عمران خان نے عید الاضحیٰ جو ہے وہ نتھیا گلی کے گورنر ہاؤس میں منائی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس عید کے موقع پہ عمران خان نے کتنے جانوروں کی قربانی کی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان عید سے ایک روز قبل جو ہے وہ نتھیا گلی آئے تھے۔ آنا تو انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے تھا، لیکن موسم خراب تھا، اس وجہ سے وہ بذریعہ روڈ آئے۔ 8 گاڑیوں کے قافلے میں وزیر اعظم عمران خان اپنی اہلیہ بشریٰ بی بی کے ہمراہ نتھیا گلی کے گورنر ہاؤس پہنچے۔ اس کے بعد گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان بھی نتھیا گلی میں موجود ہیں، انہوں نے بھی عید جو ہے وہ نتھیا گلی میں ہی بنائی ہے۔ باقی جو مختلف سرکاری افسران جو ہیں، چاہے وہ سیکٹریز ہوں یا دیگر افسران ہوں، انہوں نے بھی عید جو ہے وہ نتھیا گلی میں ہی منائی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام مسلمان جو ہیں وہ قربانی کرتے ہیں، اور اسی سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس دفعہ قربانی کی۔ انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 4 جانوروں کی قربانی کی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے 2 بیل جو ہیں وہ ذبح کروائے ہیں، اور اس کے بعد 1 دمبا اور آخر میں 1 بکرا انہوں نے ذبح کروایا۔ یوں اس دفعہ وزیر اعظم عمران خان نے 4 جانوروں کی قربانی کی ہے۔ اس سے پہلے یہی ہمیں بتایا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان 1 یا 2 جانوروں کی قربانی کرتے تھے، لیکن اس دفعہ پہلی مرتبہ عمران خان نے 4 جانوروں کی قربانی کی ہے۔ اس موقع پہ وزیر اعظم کی اہلیہ بشریٰ بی بی بھی ان کے ساتھ موجود تھیں، اور عمران خان نے قربانی کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے عملے کو، اپنے سٹاف کو ہدایت کی کہ گوشت تمام جو ہے وہ غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے بھی عید الاضحیٰ نتھیا گلی میں مناتے ہوئے قربانی بھی کی ہے۔ ناظرین، اس موقع پہ آپ کو یہ بتانا بھی بڑا ضروری ہے کہ عمران خان جب سے نتھیا گلی میں آئے، آج دوسرا تیسرا دن ہے، اس وجہ سے نتھیا گلی میں سیکیورٹی جو ہے وہ انتہائی سخت کی گئی ہے، اور 200 کے قریب ایبٹ آباد پولیس، خیبر پختونخوا پولیس کے جوان جو ہیں وہ نتھیا گلی کے مختلف علاقوں میں تعینات ہیں، چاہے دن ہو یا رات ہو۔ یہ اہلکار جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ شدید بارش بھی ہو رہی ہے، موسم تھوڑا سا ٹھنڈا بھی ہے، لیکن تمام تر چیزوں کے باوجود یہ اہلکار جو ہیں وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، جب ہم نے پولیس کے ذمہ داران سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان تو پروٹوکول لینے کے اور سیکیورٹی کے سخت مخالف تھے، ماضی میں انہوں نے اس حوالے سے تقریریں بھی کی تھیں، تو ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے وہ بڑی حیران کن ہے۔ وہ اس کے مطابق ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اس چیز سے لا علم رکھا گیا ہے، اور ان کے علم میں ہی نہیں ہے کہ 200 سے زیادہ خیبر پختونخوا کے پولیس اہلکار ان کی حفاظت پہ مامور ہیں، اور وہ نتھیا گلی کے مختلف علاقوں میں اس وقت ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پولیس اہلکاروں کو سختی سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر عمران خان گورنر ہاؤس نتھیا گلی سے باہر نکل لیں، جب بھی نکلیں تو پولیس اہلکار جو ہیں وہ ساتھ جنگل میں یا کسی اور جگہ چھپ جائیں، عمران خان کے سامنے نہ آئیں۔ اس جانب عمران خان کو توجہ دینی چاہیے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے آئے ہوئے ایک صحافی طارق خان، ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ نتھیا گلی میں آئے، ان کو کیسا لگا، اور عمران خان کی مسلسل جو ہیں وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ نتھیا گلی میں آ کے مناتے ہیں۔ اس دفعہ کرونا وائرس کی وجہ سے پورا گلیات جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے، سیل ہے، بند ہے، لیکن عمران خان پھر بھی نتھیا گلی آئے۔ اس حوالے سے طارق خان سے مفصل بات کرتے ہیں۔ جی طارق صاحب، کیا کہیں گے؟ آپ نے بھی اس دفعہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ نتھیا گلی میں بنائی، اور عمران خان جو ہیں وہ بھی نتھیا گلی میں موجود ہیں۔ عام لوگوں کے لیے نتھیا گلی بند ہے، لیکن جو ایلیٹ کلاس ہے، جو اشرافیہ ہے پاکستان کی یا جو حکمران ہیں، وہ تو نتھیا گلی میں گھوم رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں لوگ جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے بڑے متاثر ہوئے ہیں، اور پچھلے 4 سے 6 ماہ میں وہ گھروں میں بند ہیں، اور ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ وہ باہر نکلے۔ اب جیسے عمران خان جب ان کو دل کرتا ہے نتھیا گلی آ جاتے ہیں، اور دیکھیں یہ ویرانی، یہ دائیں بائیں اتنا سکون ہے، یہ بالکل ویرانی ہے یہاں پہ، اور سیاحوں کا داخلہ جو بند ہے اس پہ مجھے بھی بڑی حیرانی ہے کہ جو بھی گاڑی گزر رہی ہے یہ ایک سرکاری اہلکار اس میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اور خود عمران خان بھی جب چاہتے ہیں نتھیا گلی آ جاتے ہیں۔ اس پہ ہمیں بھی اور یہاں کے مقامی افراد کو بھی کافی تحفظات ہیں، ان کا بھی کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ نتھیا گلی کو کم از کم جو ہے نا ٹورسٹ کے لیے کھول دینا چاہیے۔ جی
ناظرین، جس طرح طارق خان نے بھی کہا کہ عمران خان کو نتھیہ گلی سمیت گلیات کے مختلف علاقوں کو فی الفور جو ہے وہ ٹورزم کے لیے کھولنا چاہیے، حکومت کو اس حوالے سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر 14 اگست تک یہ چیزیں نہ کھلیں، گلیات سمیت ملک کے جو وہ علاقے جہاں پہ سیاحت گرمیوں میں ہوتی ہے، اگر وہ علاقے نہ کھلے تو پھر لوگوں کو اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوگا۔ ناظرین، آخر میں میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔